السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين۔ اس کے بعد بھی بلکہ آج کے خطبے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات کے ساتھ حدیث یا ایک اسپیچ ہے مختصر سا، اس کو بھی یہاں پر خطبے کے حصے میں شامل کیا گیا ہے کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضلالت سے بچا کر راہ ہدایت پر استقامت کے ساتھ جمائے رکھے اور جہنم کے باعث کاموں سے بچا کر جنت کا اہل اپنی رحمت سے بنائے۔ آج کا موضوع ایک بہت بڑے کبیرے گناہ کے بارے میں تھا، میجر سن جسے کہہ سکتے ہیں، لیکن عموماً پریکٹیکلی طور پر وہ صغیرہ نہیں بلکہ کچھ بھی نہیں لوگوں کی نظر میں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے فاقہۃ المجالس عربی لینگویج میں، زبان میں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب ٹیبل فروٹ، یعنی کوئی بھی گیدرنگ ایسی نہیں ہوتی جس میں غیبت نہ کی جائے، بلکہ اس طرح کی جاتی ہے جیسے کسی مجلس میں کچھ ڈرائی فروٹ وغیرہ رکھے ہوں تو آدمی چاہے قہوے یا کافی کے ساتھ انہیں لے رہا ہوں، فلیعوذ باللہ۔ یہ اس طرح کا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کا کفارہ نہ نماز نہ روزہ، بلکہ اگر کوئی بڑے سے بڑا کسی نے گناہ کیا ہو، شرک جیسا گناہ بھی جو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا گناہ، تو اس کی سے توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، کیونکہ اللہ کے حقوق میں سے ہے، اور اس میں یہ 3 شرطیں، ایک چوتھی شرط بھی ہے کہ جس کی غیبت کی ہو اس سے معاف کروایا جائے۔ حج، یعنی حج کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے، دیگر صالح کام، نمازیں، یہ غیبت کا کفارہ نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک حج کا تعلق ہے، حج اور توبہ تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، تو اسی لیے اس کے لیے غیبت کے لیے واحد جو علاج ہے غیبت کے گناہ سے بچنے کے لیے وہ ہے التوبہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ تو آغاز خطبے کا اس طرح کرتے ہیں ایک حدیث سے امام صاحب۔ ماعز الاسلمی، قبیلہ بنو اسلم، جو کبھی مدینے کے ارد گرد آباد تھے، اور مکہ سے ہجرت کرتے وقت راستے میں ایک شیفرڈ یعنی چرواہا جس کا نام اسلم تھا، حالانکہ اس وقت یہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا اسلم، حالانکہ غیر مسلم تھا یہ، اور پھر کہا کہ یہ مال کس قبیلے کا ہے؟ تو کہا کہ بنو اسلم کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اچھے نام سے یہ فعل نیک لیا کہ میں سلامتی سے اس سفر ہجرت پر جو بہت پر خطر ہے مدینہ پہنچ جاؤں گا، اور الحمدللہ
پہنچے بھی بعافیت۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام رکھتے، اچھے ناموں سے فعل نیک لیتے، اور برے نام اگر کہیں ہوتے تو ان کو چینج کر دیتے، بدل دیتے، ریپلیس کر دیتے کسی بھی دوسرے اچھے نام سے۔ تو یہ ماعز الاسلمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ 4 مرتبہ گواہی دیتے ہیں کہ ان سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، یعنی اخلاقی جس کو کہتے ہیں بے راہ روی۔ اور ہر مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے وہ آ کر کہتے، چہرہ دوسری طرف کر دیتے کہ یہ اپنے اوپر پردہ کریں اور واپس چلے جائیں، یہاں تک کہ 5ویں دفعہ آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے، یعنی حد شرعی جو سنسار ہوتی تھی وہ نافذ کر کے مجھ پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیے جانے کا حکم دیا۔ صحابہ میں سے 2 آدمیوں نے سنا جب ان کو رجم کیا گیا، اس کے دوران کہ ایک اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ اسے دیکھو اللہ نے تو اس پر پردہ ڈال دیا تھا اس کے گناہ پر، یہاں تک کہ اس طرح مار دیا گیا جس طرح کتوں کو پتھر سے مار دیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر کچھ دیر چلتے رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدھے کے بچے یا ڈانکی، ایک گدھے کی مردار بدبودار لاش نظر آئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کا پیر پاؤں ٹانگ پکڑ کر ایسے کہا کہ یعنی جس کا بہت بری حالت تھی، پیٹ پھول چکا تھا۔ بس اوقات جو مردار ہوتے ہیں کوئی بھی جانور تو پیٹ پھول کا ٹانگ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہے، جو اوپر والی ٹانگ تھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر کہا کہ این فلان و فلان، 2 آدمیوں کا جو آپس میں بات کر رہے تھے کہ اسے سنگسار کر کے اس بری طریقے سے موت کا سامنا کرنا پڑا اپنے خود اصرار کی وجہ سے، ورنہ اللہ نے اس پر پردہ ڈالا تھا تو اسے اپنے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ چیز مطلوب ہے شرعاً کے جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہو وہ اپنے اوپر پردہ رکھیں۔ تو یہاں چونکہ ان لوگوں نے یہ جو کہا نا کہ پھر کتے کی طرح مار دیا گیا سنگسار کر کے، تو یہ چونکہ ایک غیبت تھی، وہ بھی وفات کے بعد توبہ کے ذریعے پاک ہونے والے ایک آدمی شخص کے تعلق سے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناگواری نہیں گزرا، بلکہ اس گناہ کی شدت اور برائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتانا چاہا اور بلایا کہ فلاں اور فلاں کہاں ہیں۔ تو ان دونوں نے کہا ہم یا رسول اللہ، ہم دونوں یہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادھر آؤ اور اس گدھے کی مردہ بدبودار بدشکل ڈراونی لاش کو کھاؤ۔ فقال یا نبی اللہ من یاکل من ھذا، اے اللہ کے نبی کیا کوئی اسے کھا سکتا ہے؟ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فما نلتما من عرض اخیکما آنفا اشد من اکل منہ، جو تم دونوں نے اپنے مسلمان بھائی جو تائب ہو چکا تھا، جس کی وفات بھی ہو گئی توبہ کے نتیجے میں، تو اس کی جو ابھی تم غیبت کر رہے تھے، تو یہ اس مردار گدھے کی بدبودار لاش کے کھانے سے زیادہ برا کام ہے۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہ الآن لفی انہار الجنہ ینغمش فیہا، اس وقت وہ جنت کی نہروں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں یا تیر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کون ایسا آدمی ہے مرد و زن جو بدبودار گڑے سڑے گدھے کی لاش کو کھانا پسند کرے گا؟ اعزکم اللہ، فضلاً یہ کہ وہ بھی یعنی زندہ گدھے کو کوئی کھانا گوارا نہیں کرتا، جائے کہ وہ گدھا لاش ہو، بدبودار لاش ہو اور بری حالت کیڑے اس میں پڑے ہوئے ہوں۔
تو اب جب کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے، کسی بھی انسان کی، کسی قوم کی، کسی طبقے کی، کسی قبیلے کی، کسی کی بھی، کسی نیشنلٹی کی، کوئی بھی جب کسی کی غیبت کرتا ہے، اگر اس کی عزت و آبرو وغیرہ کے سلسلے میں وہ اس پر انگلی اٹھاتا ہے وما الی ذالک، تو وہ بدترین غیبت ہے، جس کی مثال یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر اس کی برائی کو، اس کی شدت کو، اس کے عیب کو ظاہر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے قرآن کریم میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے مسلمانوں حرام ہے تم پر کہ آپس میں تم ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا کسی کو بھی تم میں سے یہ اچھا لگے گا کہ اپنے کسی بھائی کی مردہ لاش کو کھاؤ؟ یقیناً تم اسے بہت زیادہ نا پسند کرو گے۔ تو اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بیان کی ہے، اس سے غیبت کی شدت، برائی، اس جو ہے گناہ کی نکارت اور برے ہونے کو واضح کرنا، اجاگر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی غیبت، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ایک حدیث میں، ذکر کا آخا کا بما یکرہ، غیبت کی ڈیفینیشن یہ ہے یا تعریف یہ ہے کہ تعریف کا مطلب یعنی اس کی حیت یہ ہے کہ کوئی کسی بھی دوسرے انسان کا، بالخصوص اپنے مسلمان بھائی کا ذکر کرے جو اس کو ذکر کرنا ناپسند ہو، حتیٰ کہ کسی ایسے نام سے اس کو موسوم کرے جو نام لینا اسے اپنے لیے پسند ہو، کسی ایسی صفت سے، چھوٹا، موٹا، لمبا، کالا، سیاہ، فلاں فلاں وغیرہ، تو جو اسے پسند ہو، حتیٰ کہ چاہے قرابت داروں میں ہیں کیوں نہ ہو، تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ پھر بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بہت شدت کے ساتھ اس کی وضاحت کی کہ ما کرہت ان تواجہ بہ اخاک فہو غیبہ، یعنی کوئی بھی چیز جو اپنے اس بھائی کے سامنے تم نہ کہہ سکتے ہو اور پھر کہیں کہو تو یہ غیب میں کہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ جیسے کہ ابن دقیق العید وغیرہ نے اس کا روایت کیا ہے، اور موجودہ دوروں میں کثرت سے لوگ روزمرہ، بالخصوص آج کل سوشل میڈیا کے دور میں، یہ غیبت اور ہی زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، کوئی انرجی نہیں، ایک کلک سے کہیں آدمی اس غیبت کو 1000 درجہ ملٹیپل کر کے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ بسا اوقات کسی کی عزت و آبرو پر انگوٹھی اٹھائی جاتی ہے، کبھی کسی نیت کے بارے میں، کبھی کسی کے لباس کو تان و تشنی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، کبھی کسی کے نیشنلٹی کو، کبھی کسی کے رنگ و نفس وغیرہ کو۔ اس میں لوگ چونکہ تساہل اور غفلت برتے ہیں، تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی بار بار نشان دہی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کہا کہ حسبک من صفیہ کذا و کذا، یعنی کثیرہ، صرف انگلی کے اشارے سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہماری سوکنی آپ کی جو بیگم صفیہ ہیں وہ چھوٹے قد کی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، یہ غیبت کے الفاظ ایسے ہیں اگر سمندر میں بھی مل جائیں تو سمندر کا بھی ٹیسٹ اور اس کا رنگ اور اس کا مزاج بدل کر رکھ دیں۔ تو اور سخت ناپسندیدگی کا، غضب کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہاں پر، حتیٰ کہ اگر کسی کے بارے میں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ جو ہی کہہ رہے ہیں وہ واقعہ صحیح بھی ہو، لیکن کس نے آپ کے لیے مباح کیا ہے کہ کسی آدمی کی آبجئی کو لوگوں کے سامنے آپ اس کے عیب کو ظاہر کریں؟ بلکہ آپ کو شریعت ان اخلاق کی تعلیم دیتی ہے کہ اس پر پردہ ڈالیں، وہ پسند کریں جو آپ کے لیے بھی اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ وہ عربی کا ایک مقولہ شعر ہے کہ من ذا الذی ما سأکت ومن لہ حسنہ فقط، کہ کون ایسے آدمی ہیں کہ جس سے غلطی ہوئی نہ ہو، جس میں برائی نہ ہو، جس کی ساریاں اچھائیاں ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں، صرف خالق کی ذات ہے جو ہر نقص سے پاک اور ہر اچھائی سے متصف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اگر ہم اپنے کسی بھائی کی وہ برائی ذکر کریں جو اس میں واقعتاً ہو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہو تبھی تو یہ غیبت ہے، اگر نہ ہو پھر تو یہ بہتان ہے، یہ بہت بڑا، اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو بہر صورت کسی بھی صورت میں یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ اس سے بچائے۔ کہیں ہو جائے تو توبہ کی شروط کے ساتھ اس شخص سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا جائے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک خاتون ایسی ہے جو بہت تہجد، نفلی نمازوں کی پابند، نفلی روزوں کی پابند ہے، لیکن وہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی، زبان دراز ہے، طویل اللسان، اس کی زبان بڑی لمبی ہے، اپنے دیگر ہمسایہ خواتین جو دیگر لوگ ہیں انہیں اپنے بول چال اور زبان سے ایذا دیتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی زبان اسے جہنم میں لے ڈالے گی، تو وہ جہنم میں ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں جیسے ربا ہے، انٹرسٹ ہے، زنا وغیرہ ہیں، دیگر منکرات میں سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن غیبت کے سلسلے میں بہت لاپرواہی کا شکار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ یہ کیا ربا، سود کے 72 ٹائپ کا سود ہوتا ہے، 72 ٹائپ کا، اس کے 72 دروازے ہیں۔ سب سے گھٹیا دروازہ سود کا یہ ہے کہ آدمی فلیعاذ باللہ اپنے محارم یعنی ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرے۔ اور وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عَرْضِ أَخِيهِ، یہ بہت خطرناک ہے، بلکہ یہ سارے 70 کے 70 سود کے دروازوں سے بڑا جرم ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت و مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے، یا عزت و آبرو میں کے بارے میں لاپرواہی کرے اور زبان درازی کرے، اور خدا نخواستہ یہ بہنوں کے بارے میں ہو تو اور ہی زیادہ خطرناک ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الغیبۃ اشد عند اللہ من الزنا وشرب الخمر، شراب پینے اور بدکاری سے بڑا جرم ہے غیبت کرنا، کیونکہ یعنی زنا و شراب پینا یہ بندے اور اللہ کے درمیان کے وہ گناہ ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے اگر آپ نے توبہ کی تو اللہ توبہ قبول کرے گا، جبکہ غیبت تب تک معاف نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بندہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہ کرے۔ اس سلسلے میں چونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ممبر کے اوپر وصیت کے طور پر آخری عمر میں کہتے ہیں یا ایھا الناس من کنت اخذت مالا فہذا مالی فلیأخذ منہ ومن کنت جلدت له ظہرا فہذا ظہری فلیقتص منہ، کہ اے لوگوں جس کا میں نے مال لیا ہے میرا یہ مال ہے آج ہی لے لیں، اور جس کو میں نے کوئی جسمانی ایذا دی ہے یہ میری پیٹھ ہے تو بدلہ لے لیں۔ ومن كنت انتقصت له عرضا فهذا عرضي فليقتص منه، اور اگر کسی کی عزت و آبرو کو مجھ سے گزن پہنچا ہے تو یہ میری عزت و آبرو حاضر ہے تو بدلہ لے لے۔ ایک موقع پر جو مشہور حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کیا زبان سے ہماری جو کوتاہیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں کبھی جواب دہ ہونا پڑے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سکلت کا امک، یعنی ایک تنبیہ کا کلمہ ہے۔ هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، لوگ جو سر کے بل جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ یا چہرے کے بل اوندے منہ، وہ زبان کی کارکردگی ہوگی جس میں غیبت اور جھوٹ یہ سر فہرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو، یعنی ہر چیز میں، ایمان میں سچے، لین دین میں سچے، بول چال میں آنیسٹی اور سچائی، اور تمام حتیٰ کے لین دین میں اور گفتگو میں، روزمرہ کے آداب میں سچائی اور امانت۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم علی النبی، فالحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔